بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، آپ کو بھی سننا پڑتا ہوگا، ہمیں بھی سننا پڑتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ لوگ شیعہ اتنی دنیا میں تھوڑے سے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ اگر آپ سچے مسلمان ہوتے تو آپ کی تعداد زیادہ ہوتی۔ تو ان کو کہتا چلوں کہ تعداد کے اوپر سچائی ڈیپینڈ نہیں کرتی، کہ تعداد زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی سچے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم تعداد کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمیشہ معیار ایمان کو دیا جاتا ہے، تعداد کو نہیں۔ اور ہم کسی کو یہاں کسی کی دل شکنی نہیں کر رہے کہ آپ لوگ غلط ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ ہم یہی بس کہنا چاہتے ہیں کہ شیعہ کو بلا وجہ ٹارگٹ کرنا اور ان پر تنقید کرنا بغیر کسی وجہ کے، آپ علمی میدان میں آ سکتے ہیں تو ہم حاضر ہیں۔ یہ شیعہ کم ہے اس وجہ سے یہ جو ہے نا سچے نہیں ہیں، پہلے تھے ہی نہیں شیعہ، یہ اب پیدا ہو گئے۔ تو شیعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے تھی۔ کیسے تھی؟ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، رسول کریم کی حدیث ہے، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ ہم تو رسول کریم کے دور سے ہیں، اور رسول کریم کی زبان مقدس سے ہمیں کہا گیا کہ ہم کامیاب ہیں، اور ہم شیعہ ہیں، فخر سے کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ہم شیعان علی ہیں، وہی شیعہ جو رسول کریم نے فرمایا تھا کہ یا علی آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو رنگ نوٹیفیکیشن کا ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم جو ہیلپ فل کانٹینٹ بناتے ہیں وہ آپ تک پہنچتا رہے، اور اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی ویڈیو میں کامنٹس کریں، شیئر۔ اور اس کے بعد پھر احادیث اور روایات میں مسلسل ہمیں شیعہ علی، شیعہ اہل بیت کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ہم کم کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کم ہیں کہ مولا امیر کائنات کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کو اگر ظاہری خلافت ملی تو ان کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں، ان کو قتل کروایا گیا۔ ان کی زوجہ کے ساتھ کیا ہوا، مولا حسن کے ساتھ کیا ہوا، جو معاہدہ کیا گیا اس کو پامال کیا گیا۔ مولا کے ساتھ 20 جانثار ساتھی نہیں بچے، ان کو خرید لیا گیا۔ یہ تمام چیزیں یعنی شیعت کو اسی ٹائم سے ختم کرنا شروع کر دیا گیا تھا، اور پھر وہاں واضح کر دیا گیا کہ اگر شیعہ علی کہیں بھی مل جائے اسے قتل کر دو۔ شام میں، کوفہ میں، ہر جگہ قتل و غارت عام ہو گئی، زندہ درگور کروایا گیا، سخت سے سخت سزائیں دی گئیں، جوڑوں کو کاٹا گیا، جسم کو کاٹا گیا۔ شیعوں کے ساتھ وہ ظلم ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کیا ہوا ہے۔ آج بھی شیعہ ہیں، اور کثرت سے شیعہ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ تھوڑے ہیں، کثرت سے شیعہ ہیں، لیکن شیعت بعد میں پھیلی ہے کیونکہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کے ساتھ اتنی ظلم و جبر کیا گیا، ان کو قید میں رکھا گیا، ان کے چاہنے والوں کو قتل کیا گیا، تو جو شیعہ تھے وہ گوشہ نشینی اختیار کر گئے۔ اس وجہ سے جو داخلی تربیت تھی شیعوں کی وہ ہوتی رہی، پھر آہستہ آہستہ یہ پروان چڑھتی ہے۔ تعلیمات آل محمد بھی علماء کی محنتوں سے ہم تک پہنچتے آئے، علماء کو قتل کیا گیا۔ سرکار حجت کی غیبت کے بعد، غیبت کبریٰ کے بعد علماء کی ذمہ داری آئی تو ان کو بھی قتل کیا گیا۔ کافی علماء ہمارے بے دردی سے قتل ہوئے، اس کے باوجود علماء کی انتھک محنتیں، انتھک سفر، انتھک دن رات احادیث کو لکھنا، آج ہم تک الحمدللہ وہ فقہ موجود ہے جو سب سے اتھینٹک فقہ ہے۔ یہ جامعۃ الازہر یونیورسٹی کے علماء بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس وہ فقہ ہے جو ہم نے اہل بیت سے لیا ہے، کسی ان کے شاگردوں سے نہیں لیا۔ اور یہ امام بخاری ہوں یا یہ صحائح ستہ جو لکھی گئی ہیں، یہ خود اہل بیت کے شاگردوں کے شاگرد تھے، یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ رسول سے احادیث لی گئی اور صحیح بخاری مسلم میں لکھی گئی۔ یہ ہماری تنقید نہیں ہوتی کہ ہم کسی کو غلط کہہ رہے ہیں اور کسی کی توہین کریں، حقائق ہیں، اس میں آپ ڈیپلی جا کے سرچ کریں۔ تو شیعہ پھر جب موقع ملتا شیعت کو، پھر وہ پروان چڑھنا شروع ہو جاتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں عباسی اور اموی آپس میں لڑے، ان کے درمیان تنازعات تھے، ان کی توجہ اہل بیت سے ہٹ گئی، شیعت پھیلنا شروع ہو گئی۔ اور پھر ایسا تو نہیں ہے کہ ہر شیعہ کو قتل کر دیا جاتا، گوشہ نشینی میں چلے جانے والے شیعہ پھر دین کی تبلیغ میں جاری رہتے، تربیت میں جاری رہتے۔ وہ جو ایک ایک دانہ بچتا تھا
تسبیح جیسے ٹوٹتی ہے اور دانے بکھرتے ہیں، وہی ایک ایک دانہ پھر اتنا پروان چڑھتا گیا کہ آج شیعت الحمدللہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور آج کا لیٹسٹ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں تحقیق اتنی آسان ہو گئی ہے کہ شیعت کثرت کے ساتھ پھیل رہی ہے، کثرت کے ساتھ تحقیق کر رہے ہیں، شیعہ بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، الحمدللہ ڈیلی بیس پر مجھے جو میسج اور کالز آتی ہیں، جو مومنین سوال پوچھتے ہیں اور کالز کرتے ہیں، ان میں یقیناً ڈیلی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کنورٹڈ ہوں، میں شیعہ ہو چکا ہوں۔ تو میرے اس فتوے اور اس تاریخ بتانے کے عرصے میں ہزاروں ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے جو کہتے ہیں ہم شیعہ ہوئے۔ اور یہ نہیں ہے کہ نوجوان، بزرگ، خواتین کافی ایسے ہیں، اور نئی نسل بھی اب تحقیق پہ آ چکی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سنی برادران کی توہین کر رہے ہیں، ہر کسی کے لیے تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اہل بیت سے محبت ہے تو آپ جو بھی ہیں، اہل بیت سے مودت ہے تو پھر آپ محبان اہل بیت ہیں، شیعان حیدر کرار ہے۔ تو شیعہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں ہے، اور پاکستان میں شیعت بہت ہے، انڈیا میں شیعت بہت ہے، ایران میں شیعت ہے کثرت سے، عراق میں شیعت ہے کثرت سے، بحرین میں شیعت ہے کثرت سے، سعودی عرب میں شیعت ہے کثرت سے۔ اور ان کا سعودی عرب کے شیعوں کا وہی حال ہے جو ائمہ کے دور میں تھا، کہ گوشہ نشینی میں ہے لیکن مضبوط شیعہ ہے۔ اس کے علاوہ تیونس، الجزائر، یہ جو عربی ممالک تھے جہاں پہلے شیعہ کو گالی سمجھا جاتا تھا، نجس سمجھا جاتا تھا، آج وہاں شیعت پروان چڑھ رہی ہے۔ مصر میں شیعت پروان چڑھ رہی ہے، افغانستان میں شیعوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ وہ شیعت اسی مظلومیت میں آگے بڑھے گی۔ تو شیعہ وہ ہیں جو علی کو چاہتے ہیں، مظلوم ہیں، مظلومیت میں اتنے بڑھ رہے ہیں کہ دشمن کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔